یہی فیصلہ ہے آخرت کا۔ حضور فرمائے مدنی سرکار کہ دوست اپنے دوست کے دین پہ جاتا ہے۔ اب سوچو اپنے قلب میں جھانتی پاؤ کہ آپ کے دل میں دوست کون ہے؟ کس کی اطاعت کرتے ہو؟ کس کے کہنے پہ چلتے ہو؟ کس کے کام کرتے ہو؟ جس کی تابعداری کرتے ہو آپ نے اسی کو دل میں دوست رکھا ہے۔ من احبنی احب اللہ تعالی، چاہنے ہو محبت خدا دی انہاں دے نال محبت رکھو جنہیں دے کول اللہ رسول یا اللہ۔ واضح قرآن پاک میں چٹا ذات پاک قرآن پاک میں لکھا کہ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر بندہ اپنے اپنے دین پہ جاتا ہے جس کے ساتھ دنیا پہ دوستی رکھی ہے۔ حضور کی احادیث جو ہیں وہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اور قرآن پاک جو ہے حضرت رب تعالی جل شان ہو کے زبان کا ترجمہ ہے کہ کیا فرمایا قرآن پاک۔ دوست اپنے دوست کے دین پہ جاتا ہے۔ اب دل تمہارے پاس ہے، اپنے قلب میں جھانتی پاؤ کہ تمہارے دل میں دوست کون ہے۔ بندہ زنا تب کرتا ہے جب عورت کی محبت دل میں رکھتا ہے۔ ہیرون تب پیتا ہے جب نشائیوں کی دوستی رکھتا ہے۔ چوری تب کرتا ہے جب چوروں کی دوستی کرتا ہے۔ اللہ رسول کی تابعداری تب کرتا ہے جب مرشد کامل کی محبت رکھتا ہے۔ اب دیکھ تیری دل میں محبت کس کی ہے۔ سچ فرمایا آپ کریم، میں قربان جاواں یا رسول اللہ تیرے نات ہوں۔ کیویں وضاحت نال ذات پاک قرآن پاک میں لکھیا تو حضور دی حدیث میں لکھی ہے، من تشبہ بقومہ فہو منہ۔ یہ دوسری حدیث ہے، جس قوم کی شکل شباہت صورت سیرت بناؤ گے مرنے کے بعد قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھو گے۔ من تشبہ بقومہ فہو منہ، جس قوم کی شکل شباہت صورت سیرت بناتے ہو مرنے کے بعد اسی قوم اسی قبیلے کے ساتھ اٹھو گے۔ تمام قرآن پاک احادیث کو پڑھ کے میرے مرشد کریم سمجھایا، کیونکہ ہم ان پڑھ جاہل لوگ تھے، ایسی وضاحت سے سمجھایا کہ میرے پیر فرمایا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتے ہیں اور کوے کوے کے ساتھ اڑتے ہیں، چیل چیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اے ذکر والے، کبھی دیکھا کہ کبوتر چیل کے ساتھ مردار کھائے؟ نہیں کھاتی نا۔ کبوتر کبوتر کے ساتھ، کوے کوے کے ساتھ۔ ذکر والے، اللہ رسول کی تابعداری کرنے والے، تقوی کرنے والے، وہ کبھی کبیرے گناہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں اڑ سکتے نہ بیٹھ سکتے۔ بھٹائی صاحب فرمایا چھانگ انہن جی چھڑ جہ جو موہنا ہے ملہیر دے، انہی کی دوستی سنگت سے دور ہو جا جن کا لاڑا اللہ رسول کی طرف نہیں ہے۔ سونا ملتا سنارے کے پاس ہے، لوہا ملتا لوہار کے پاس ہے، اللہ رسول ملتا اللہ والے کے پاس۔ ہر چیز کے دکان وکھرے ہوتے ہیں، بازار میں سینکڑوں قسم کے دکان ہیں، مگر ہر دکان پہ گیراک میں وکھرے وکھرے جاتے ہیں۔ دنیا کا عقل اتنا رکھتے ہو، گوشت کی ضرورت ہے سنارے کے پاس نہیں جاتے، مچھلی کی ضرورت ہے کپڑے کی دکان پہ نہیں جاتے، پنسار کی ضرورت ہے تو میاں لوہار کے دکان پہ نہیں جاتے۔ خدا نے اتنا عقل تمہیں دیا ہے، خدا را یہ بھی عقل ضرور رکھو کہ اللہ رسول کی محبت کہاں ملتی ہے۔ جو تمہ رکھتے ہیں، ڈن بوہل مانگتے ہیں، جو فرقے کے واعظ تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو لڑانے کے واعظ کرتے ہیں، نفرت سکھاتے ہیں، کیا اللہ رسول انہی کی صحبت میں ملتا؟ ہرگز نہیں۔ اے ذکر والے، یہ انہوں کی بھول ہے، یہ انہی کی غلطی ہے۔
اللہ رسول ملتا اللہ والوں کے پاس ہے۔ ذات پاک قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، نہیں امر کیا رب کی ذات تمہیں ہمیں عبادت کا مگر وہ عبادت مخلصین لہ الدین، وہ دین جو دل کے اخلاص والا ہے۔ لوگوں کی شہرت، بھل بھل، وائز، جلسے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ دیکھ کے پریشان نہ ہو جاؤ۔ قرآن پاک بھی یقین رکھو اِذْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق جو ہے جھوٹ پہ غالب ہو جائے گا، جھوٹ مغلوب ہو جائے گا۔ شروعات میں شور تو مچائے گا، واہ واہ، بھل بھل، نعرے، جلسے خلقت کو دکھاتے ہیں، مگر جو دل پاک نہیں، میاں عمل یہ تیرے نفس کے خاطر ہے، اخلاص دل کا نہیں، یہ خدا کے لیے نہیں، دل میں محبت اللہ رسول کی نہیں تو خدا کا بندہ نہیں، تو نفس کا غلام ہے میاں۔ سوائے محبت کاملین کے اللہ رسول کی محبت نہیں ملتی۔ سونا ملتا سنارے کے پاس ہے، لوہا ملتا لوہار کے پاس ہے۔ سوچو کہ درگاہ نور پور میں ملتا کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس مسجدیں نہیں، پیر بزرگ نہیں، عالم مفتی قاضی مدرسے نہیں؟ ہر چیز تمہارے پاس ہے، میرے پیر کے پاس کیوں آنا ہوتا ہے کہ یہاں ملتا ایمان ہے۔ ایمان وہ چیز ہے جو قرآن پاک میں ذات پاک فرمایا یدخل الایمان، جب داخل ہوگا ایمان فی قلوبہم، تمہارے قلب کے اندر، متھے یا پیٹ میں نہیں فرمایا، یدخل الایمان فی قلوبہم، جب داخل ہوگا تمہارے قلب کے اندر ایمان، وقال اللہ غفور الرحیم، پھر میں خدا کی ذات صغیر کبیر گناہ بخش دوں گا۔ جب تک ایمان داخل قلب میں نہیں ہوتا تو میاں بخشش کا وعدہ بھی نہیں۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ ظاہر ہے، باطن کوئی اور چیز ہے، باطن وہ ایمان ہے۔ یہ باطن اللہ والے جو صاحب باطن زندہ دل کامل ولی اللہ ہیں، یہ ہماری مردہ دل کو پہلے زندہ کرتے ہیں، نفس کو قتل کرتے ہیں، اب یقینی تیری عبادت خدا کے حضور میں منظور ہے۔ جب تک یہ نفس امارہ قتل نہیں ہوتا، مردہ دل زندہ نہیں ہوتی، میاں کوئی سجدہ قبول نہیں۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، قلب کے ذکر کرتے کرتے خدا کی محبت کی آگ جب بھڑک اٹھے گی، ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تمام غیر کی محبتیں بل جل ختم ہو جائیں گی، تیرے قلب کے اندر کیا رہے گا؟ رہ گیا اللہ باقی سب فنا، مرحبا ہے عشق تجھ کو مرحبا، ہر چیز بل جل ختم کرے گی۔ حضرت پیر احمد موسوی نے فرمایا برسوں کی منزل ساتھ میں حل کر جاتے ہیں، محبت الہی رکھنے والے، عشق الہی میں تڑپنے والے، رونے والے، برسوں کی منزل ایک ساتھ میں حل کر جاتے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے جذبۃ من جذبات الرحمن متفوق من عبادت الثقلین، خدا کی محبت میں تڑپنے والا، رونے والا، رڑیاں چخاری نکل گئی، روتا ہے خدا کے خوف سے۔ جذبۃ من جذبات الرحمن متفوق من عبادت الثقلین، دونوں جہان کے عابد کی عبادت کٹھے کرو، ایک گھڑی خدا کی محبت میں رونے والے کے برابر نہیں ہوتا۔ دنیا کہتی ہے محبت کیا چیز ہے، محبت سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی محبت کیا ہے، کیوں جاتے ہیں؟ استغفر اللہ تعالیٰ، رسمی پیروں کو اور کامل ولیوں کو برابر نہ سمجھنا، بھول جاؤ گے، دھوکہ کھاؤ گے میاں۔ اصل اور نقل کی پہچان رکھو، اصل سے خطا نہیں ہوتی، نقل سے کسی کو وفا بھی نہیں ملتی۔ کامل ولیوں کی جان پہچان رکھو، خدا کے دوست کون ہیں؟ یریدون وجہہ، جن کے دل کا ارادہ خدا کی رضا ہے۔ اللہ کے رضا ارادے کے بغیر نہ کوئی کلام کرتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں۔ امر الہی کے بغیر کوئی ان کا کام نہیں ہوتا۔
ترید زینت الحیات الدنیا، جن کے کام زینت دنیا کے خاطر دین کے کام ہیں، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، نہ اطاعت کرنا ایسے بزرگوں کی جن کے قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ قرآن پاک میں تو واضح ذات پاک فرمائے بڑی اعلیٰ ہے یہ دولت خدا جانے ملے کس کو، ملے گی تو نصیبوں والوں کی۔ دنیا جذب محبت سے نفرت کرتی ہے، تعجب کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ میاں یہ جذبہ تو گھر گھر میں جذبہ ہے۔ سکی بہنیں لڑی پڑی آپس میں، بھائی لڑتے ہیں مال و ملکیت پہ، دنیا دولت پہ لڑتے ہیں، قید خانے بھرے پڑے ہیں، پتر باپ کو قتل کرتا ہے نعوذ باللہ، بھانجا مامے کو قتل کرتا ہے، بھتیجا تائے کو قتل کرتا ہے۔ کیوں یہ قتل غارت قید خانے بھرے پڑے؟ یہ دنیا کی محبت ہے۔ یہ جذبہ دو قسم ہے، ایک جذبہ ہے رحمانی اور دوسرا جذبہ ہے شیطانی، جو دنیا پہ دنیا لڑتی ہے، عورتیں لڑتی ہیں، گھر میں بچوں پہ عورتیں لڑ لڑ کے طلاقیں آ گئی، یہ شیطانی جذبہ ہے۔ جو کامل ولیوں نے ہماری مردہ دل کو زندہ کیا، خدا کے خوف سے یبکون خوشی ہوا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ رحمانی جذبہ ہے۔ گناہ یاد کر کے روتا ہے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، ٹوڑی بھل گر جاتے ہیں زمین پہ، لیٹتے ہیں تڑپتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ہمیشہ رونے اور لیٹنے کا جذبہ تھا۔ یہ تو قرآن پاک ہے، قرآن پاک سے زیادہ کوئی دلیل بھی نہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، ٹوڑی بھل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ یبکون خشوعا، خدا کے خوف سے، خشوع سے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نماز کے اندر جب نیت کرتے تھے اللہ اکبر وسمع وجمع علی میلین، 2 میل تک نماز کے اندر چخاری کی آواز ریڈیو کو جاتا تھا۔ دنیا کہتی ہے جذبہ کیا ہے؟ آپ کریم فرمائے جذبہ 2 قسم ہے، ایک جذبہ ہے شیطانی، دوسرا ہے رحمانی۔ محبت الہی کا جذبہ مل جائے تمام حجاب کے پردے ٹوٹ جاتے ہیں، حضور کی تابعداری کرتا ہے۔ ایمان وہ چیز ہے جو عمل بھی کرتا ہے، پھر رو کے دعا مانگتا ہے، یا اللہ میں نے نقل کی ہے صدقے اپنے پیارے ولیوں کے، صدقے بٹھے مصطفیٰ کے، میری نقل قبول فرما۔ اپنے نیکیوں پہ مان نہیں کرتا، ہر وقت گناہوں کو یاد کر کے ندامت کرتا ہے، یہ ہے ایمان۔ جو کہتا ہے میں عالم، میں پیر، میں بزرگ، میں حاجی، میں عابد، میں ساجد، یہ میں کرنے والا، یہ ایمان نہیں، یہ ابرار ہے، نیکوکار ہے۔ ایمان وہ چیز ہے جو گریہ زاری تضرع قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، تحقیق وہ نماز قبول کی جاتی ہے جو خشوع و خضوع سے، عاجزی سے رو کے خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا جذبے سے متنفر ہے، جذبہ کیا ہے؟ شادی بیاہ میں نچتے ہیں عورتیں، برادر والے نچتے ہیں، گاڑیاں کھڑی کر کے شہروں کے چوکوں پہ تاڑیاں بجاتے ہیں، سہرے بجاتے ہیں۔ ان کی خوشی کیا ہے؟ کمار لے آئے، کمار کی خوشی کرتے ہیں نا۔ ہمیں خوشی ہے جو اللہ رسول کی تابعداری ملتی ہے، اس سے بڑی کوئی خوشی ہے؟ زمین لیتے ہیں برادر المبارک دیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں تو مبارکیں دیتے ہیں، یہ دنیا کے ٹھکر بھتر کی مبارک ملتی ہے۔ کسی نے آج اس دور میں کسی کو مبارک دی کہ مبارک کو تو نے داڑھی رکھی محبوب مصطفیٰ کی، ٹوپی پہ پگڑی باندھی، دور دجالی ہے۔ دین مصطفیٰ کی کوئی مبارک نہیں دیتا، دنیا کی چیزوں کے مبارکیں دیتے ہیں۔ مبارک کو تو نے گاڑی لی، افسوس یہ تو قبر میں ساتھ نہیں چلے گی، یہ حضور کی تابعداری تجھے اللہ رسول کے حضور میں لے کے جائے گی۔ کمار لے آتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں پیسوں سے، وعظ کرتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں، نچ نچ کے لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ تعالیٰ۔ یہ جس کسی کا نام نہیں لیتا مگر یاد دلاتا ہے کہ محبت 2 قسم ہے، ایک مجازی، ایک حقیقی۔ حقیقی محبت ملتی ہے کامل ولیوں کے پاس، سونا ملتا سنارے کے پاس۔ دنیا کہتی ہے محبت کیا چیز ہے؟
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کتاب درۃ الحسین میں لکھا، ایک عالم تھا، لوگوں نے اس کو اطلاع دیا کہ فلاں پپل کا درخت اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب کو غصہ آیا، گدھے پہ سوار ہو کے کلاڑی کلہے پہ اٹھائی کہ میں پپل کا درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ آدھے رستے میں انسانی صورت شیطان کھڑا ہو گیا آگے، گدھے کے لگام کو پکڑا، مولوی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ مولوی صاحب نے کہا چھوڑ مجھے، میں پپل کا درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ لوگ شرک کرتے ہیں، سجدے دیتے ہیں، چوریاں تقسیم کرتے ہیں، پپل پہ آ کے وہ اپنے منتیں مرادیں ٹھگڑے سگڑیاں باندھ کے جاتے ہیں، پھر چوریاں تقسیم ہوتی ہیں، یہ شرک ہے، میں پپل کا درخت کاٹوں گا۔ شیطان نے کہا مولوی صاحب اپنی جماعت کو منع کرو، درخت بیچارے کیا گناہ کیا؟ نہیں بس میں درخت کاٹوں گا، نہ ہوگا درخت نہ شرک ہوگا۔ شیطان لگام کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ مولوی صاحب نے شیطان کو دھکا دیا، شیطان نے مولوی کو دھکا دیا، گدھے سے اتر کے 3 مرتبہ شیطان کو کٹ کٹ کے مولوی ہوتے بیٹھا چھاتی پہ۔ یہ کتاب درۃ الحسین میں 6 صدی کا قصہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا۔ اتنا مارا شیطان کو، پٹائی کی، کٹ کٹ کے چھاتی پہ مولوی صاحب چڑھ کے بیٹھا۔ شیطان عاجز ہو گیا، نیچے دسا پڑا ہے۔ شیطان کہتا ہے مولوی صاحب میرے سے آپ صلح کرو گے، ٹھاہ کرو گے؟ کیسے صلح کروں؟ 4 دینار تمہیں ہر روز دوں گا۔ درہم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار سونے کو ہوتے تھے۔ 4 دینار روزانہ دوں گا، یہ پپل کا درخت نہ کاٹو۔ مولوی صاحب نے کہا آج تو ادھر دے گا، کل میں تیرے کو کہاں تلاش کروں؟ شیطان نے کہا میں روزانہ مصلی کے نیچے رکھوں گا، میرا گھر تو دور ہے تو نہیں دیکھ سکے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا پکا وعدہ، پکا وعدہ۔ مولوی صاحب نے چھوڑا، شیطان اٹھ کے کپڑے چھڑ کے 4 دینار نکال کے دیا۔ مولوی صاحب گدھے پہ چڑھ کے واپس چلا گیا۔ 3 دن پورے مصلی کے نیچے شیطان 4 دینار رکھ کے جاتا تھا۔ چوتھے دن پیسے نہ تھے، مصلی چھڑ کے مولوی صاحب تھک گیا، پھر غصے سے گدھے پہ سوار ہوا، کلاڑی اٹھا کے اسی جگہ شیطان ملا انسانی صورت۔ شیطان نے کہا مولوی صاحب کدھر؟ کہ پپل کا درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا مولوی صاحب آج ادھر میرے جن اتنے بیٹھے ہیں جو تیرا گردن توڑ دیں گے، نہیں جانا۔ مولوی صاحب ہلا کھڑا تھا، ٹرپ دے گدھے دے، لڑ پڑا شیطان ہے۔ 3 مرتبہ شیطان اسی طرح کٹ کٹ کے مولوی صاحب کے اوپر بیٹھ گیا، چھاتی میں چڑھا بیٹھا کٹ رہا ہے۔ مولوی صاحب عاجز ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا تو کون ہے؟ کہتا میں شیطان ہوں۔ اس دن میں تیرے کو 3 مرتبہ کٹ کٹ کے نیچے دسا، آج تو نے میرے کو اسی طرح کٹا ہے، یہ بات کیا ہے؟ شیطان نے کہا مولوی صاحب اس دن تو جا رہا تھا خاص اللہ کی رضا کی خاطر، واقعی شرک چل رہا تھا، آج تو آیا ہے 4 دینار کے ساڑھ کے خاطر ہے، اس لیے میں تیرے اوپر حاوی ہو گیا۔ اس دن تیرے کو طاقت تھی اللہ رسول کی، آج تیری طاقت جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو 4 دینار ساڑھ کے خاطر ہے۔ اے ذکر والے، وہ دنیا میں دیکھا اپنا مرشد دیکھا، اعلان کیا میرے پیر نے ہم سے لکھوا لو دم زندگی تک، ٹیڑھی پیسے کا سوال نہیں آئے گا۔ سودا نقد جو ہوتا ہے وہ کھرا ہوتا ہے، ادھار تو نقلی چیز بھی ملتی ہے، مٹھی ماڑی بھی لگ جاتی ہے۔ سودا جب کھرا ملتا ہے، ملتی محبت خدا رسول کی، اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، تو یہ چھپا کے کیوں دیں؟ میدان پہ فیض بھی یکساں ہے، نعمت بھی یکساں ہے، ننگر بھی یکساں ہے، ہر عام خاص کو کٹھے مت ملو۔ غم غم ہا کے فرو تو راضی نہ۔ میرے مرشد فرمایا دکھ کھاؤ تو دین کا، دنیا کا دکھ نہ کھانا۔ نماز قضا ہو جائے رو کے معافی ورنے، سجدے میں رو کے معافی لے لے۔ تہجد قضا ہو گیا رو کے معافی لے، لاکھ روپیہ نقصان ہو جائے دنیا کا درد دل میں نہ رکھنا۔ ساری دنیا تیرے سے کھس جائے، لٹ جائے مال و ملکت، مگر اللہ رسول تیرے سے کھس جے نہ کوئی۔ یہ محبت فی اللہ ہے میاں۔ یا اللہ وہ وقت کے امام جو تھے
کیسے بے تما تھے. آج وہ دیکھو کوئی چیز ایسی ہے, دنیا گھومو جا کر. امام مالک بن دینار, یہ بھی 6 صدی کا قصہ ہے, آج 15 صدی ہے. امام مالک بن دینار بصرے کی بازار سے جا رہا تھا تو انجیر کی موسم تھی. تازے انجیر رسے ہوئے بڑے بڑے ٹوکرے بھر کے بازار میں بک رہے تھے. امام مالک بن دینار اس دن لقب ملا. دل میں خیال آیا کہ انجیر میرے کو کھلا. نفس نے آواز دیا. امام صاحب عالم تھا, وقت کا امام تھا. قرآن پاک میں ذات پاک فرمایا نفس کا حق, ابن کا حق, جاری کا حق, اولاد کا حق ہے, پاڑے کا حق ہے, نفس کا بھی حق ہے. امام صاحب دیکھا کہ میرے پاس پیسے نہیں. جتی اپنی نالے مبارک اتار کے چھنڈ کے دکاندار کو دی کہ یہ میری جتی لے لے, انجیر میرے کو دے. دکاندار نے کہا یہ استعمال شدہ ہے, میرے سے کون لے گا, پیسے دو تو انجیر دوں. امام صاحب نے کہا یہ میں نہیں کہتا کہ ٹوکرا انجیر کا دے, میری جتی قیمتی ہے, صرف ایک دانہ دے. نفس نے خواہش کی ہے, نفس کا حق ہے. نہیں صحیح نہیں, میں نہیں دیتا, پیسے دو تو دوں, جتی ہے استعمال شدہ ہے. امام صاحب جتی چپل پیروں میں پہن کے فرمایا اے نفس میں تیرا حق پورا کیا, دکاندار جو نہیں دیتا تو میں مجبور ہوں, پیسے نہیں. امام صاحب جب روانہ ہو گیا تو دوسرا دکاندار بھاگتا آیا. اسی دکاندار کو کہا امام صاحب کیا فرما رہے تھے؟ دکاندار نے کہا کیا کہ امام مالک یہ تھا. اللہ اکبر, اتنا دنیا میں چرچا اور ایسے مخفی کیسے جا رہے تھے, میں نے نہیں پہچانا. امام مالک یہ تھا. افسوس, وہ دکاندار اپنے منہ میں چمبے مارنے لگا. میں نے بڑی غلطی کی. اسی زمانے میں نوکر نہ ہوتے تھے, غلام خرید ہوتے تھے. اپنے غلام کو کہا یہ انجیر کا ٹوکرا سر پہ اٹھا, جا قبول کروا, تو ہزاروں کا غلام میرے سے آزاد ہے. خوشی سے غلام نے ٹوکرا اٹھایا. بھاگتا بھاگتا بصرے کی بازار سے امام صاحب نکل کے باہر, آگے رستے پہ آگے انجیر کا ٹوکرا رکھا. حضور یہ انجیر کا ٹکڑا قبول کرو. امام صاحب دیکھا تو اسی دکاندار کا غلام ہے نا جہاں میں آیا تھا. جی حضور, اس ٹائم تو میرے کو جتی کے عوض میں ایک نہیں دیا, ابھی اس پورا ٹوکرا کیسے دے رہے؟ غلام نے عرض کیا حضور ہمارے سیٹھ نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. فرمایا اچھا, میں اپنی زندگی کا علم, عمل, عبادت جو کچھ نیکی کی, اب میرا نام سن کے انجیر کا ٹوکرا دے رہے ہو, سارا اس ٹوکرے انجیر پہ میں بیچوں اپنا سب کچھ؟ میں نہیں لیتا. غلام قدموں میں گرا, اللہ واسطے مہربانی کرو, مجھے آزاد کرتا ہے, وعدہ کیا. فرمایا اٹھ میری بات سمجھو, جب میرا نام سنا تو انجیر کا ٹوکرا ملتا ہے, جب نہیں پہچانا تو جتی گیا, تم ایک نہیں دیا. یہ اللہ رسول کا میرے کو دل میں خوف ہے, میں نہیں کر سکتا. پھر قدموں میں گرا. امام صاحب فرمایا اٹھ, اب بات سن میری. واللہ باللہ سمت اللہ, قسم ہے اسی پاک ذات کی, زندگی بھر انجیر نہیں کھاؤں گا. بس سنا, روانے ہو گئے. خدا کی ذات سے ندا آئی, اے امام مالک آج میں تیرا لقب رکھا ہے بن دینار. دینار نہ تھے تو نفس کی خواہش پوری نہیں کی, مگر دیناروں پہ تم نے دین نہیں بیچا, جو تمہارا نام سن کے انجیر کا ٹوکرا دیے. امام مالک بن دینار, آج تک وہ امام مالک بن دینار لکھا جاتا ہے. آج اس دور میں ایسا کوئی عالم دکھاؤ, کوئی پیر بزرگ دکھاؤ, کوئی مفتی قاضی دکھاؤ جو گھر سے کھلا کے ایمان بچائے حضور کی امت کا. نہیں ملے گا کہیں, ملا ہے تو ہمیں اپنا مرشد ملا ہے. جہاں جاؤ دنیا کا درد ہے, جہاں جاؤ دنیا کے بدلے دین بک رہا ہے, کوئی دین کا درد نہیں. افسوس, اس دور دجالی میں آئے, قحط سالی میں ہم آئے, الحمدللہ جو ہمیں مرشد کامل ملا. کسی نانی پیروں کے پیچھے خدا کی ذات ہمیں نہیں چھوڑا, کسی چندے والے ملا کے پیچھے ہم کو نہیں چھوڑا, کسی فرقے پارٹی جھگڑے میں ہمیں نہیں پھنسایا. یہ اللہ کا احسان ہے جو بے تمام مرشد کامل ملا.
الحمدللہ جنہوں نے پہچانا میرے پیر کو انہوں نے اللہ رسول کو پہچانا. مجازی عشق مرشد میر وارو کورے قلبوں کڑھے تو غیر سار. یہ اللہ والوں کی محبت ہے جو طالب داڑھی رکھتے ہیں, چہرہ نورانی ہے. دیکھو تو عالم بیٹھے, مفتی قاضی بیٹھے, مگر بالکل ان پڑھ ہیں. انہوں نے وہ علم پڑھا جو بن قلم کاپی کے پڑھا دیتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. دنیا کا مفتی تہجد نہیں پڑھتا, عالم تقوی نہیں کرتے, مگر ان پڑھ فقیر شبے کی چائے نہیں پیتے. بن قلم کاپی کے دلوں پہ ایمان لکھا میرے پیر نے. وہ علم پڑھایا باطن کا, دل میں ہر وقت خوف اللہ کا ہے, کسی غیر کی محبت نہیں. عجب ہے قافلہ سالار یہ نقش بند کہ لے جاتے ہیں پوشیدہ اس قافلے کو حرم تک. ہمارے پیران کے بارے وہ سرگرو اہل اللہ نقش بند طریقے ہو کے گزرے جو طالب کو خود کو خبر نہیں. طالب اپنے مرشد کی صرف محبت رکھتا ہے, محبت پیر کی اللہ رسول کی تابعداری ملتی ہے, کیونکہ ہمارے مرشد دنیا کے پیر نہیں, یہ قاصد اللہ رسول کے بن کے آئے. رات دن وہ صحبت میں آتا ہے, محبت میں آتا ہے, طالب کو خود کو خبر نہیں. مگر یہ سرگرو اہل اللہ نقش بند طریقے وہ ہمارے پیران کے بارے جو ہاتھ سے پکڑ کے حضور کے حضور میں پہنچاتے ہیں. یا رسول اللہ, یہ آپ کا امتی شیطان کے چمبے سے چھڑا کے آپ کے قدموں میں. محبت کی دعوت تو دنیا کرتی ہے مگر سنت نہیں, کیونکہ وہ حضور کو حاضر ناظر کہتے ہیں مگر دل سے دیکھتے نہیں. جنہوں نے دل سے دیکھا ہے وہ تو یہاں آ کے داڑھی رکھتے ہیں, تہجد تقویٰ کرتے ہیں. بالکل دل ایمان سے یقین سے جب تو حاضر ناظر دیکھے حضور کو تو تیرے منہ پہ سگریٹ نہیں آ سکتا, حقہ تیرے منہ پہ نہیں آتا, تیری سنت ترک نہیں ہوتی. یقین سے جب تیری دل ایمان سے زیارت ہوگی تو پوری پوری اطاعت, اٹھنا بیٹھنا, تقویٰ, پرہیزگاری, شریعت کی تابعداری ہوگی. عجب ہے قافلہ سالار یہ نقش بند کہ لے جاتے ہیں اس قافلے کو پوشیدہ حرم تک. یہ ہے نقش بند طریقے کی. جو نقش بندی کہلائے جذبہ محبت اور تقویٰ نہ ہو تو سمجھو کہ یہ بٹا کی محبت ہے. ہمارے پیران با فرمایا یہ نقش بند طریقے ہمارے پیران کے بار حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آج تک جو نعمت لے کے آئے اس دو پہیے پہ لے کے آئے ہیں, اور قیامت تک ان دو پہیوں پہ لے جانا ہے. ایک پہیہ ہے, پہلا پہیہ ہے تقویٰ, اور دوسرا پہیہ ہے عشق محبت جذبہ. محبت کی دعویٰ کرتے ہیں, تقویٰ نہیں. تو میاں ایک پر والا پکھی پرواز نہیں کرتا, جب دو پر لگیں گے تو یہ پرواز کر کے حضور کے حضور میں جائے گا. جو محبت عشق کی دعویٰ کرتے ہیں ان کو ایک پر ہے, ایک پر والا ساری رات دن رات پر لگائے اڑ نہیں سکتا. تقویٰ کرو میاں, سیانے بنو. جب تیرے جی بھر جائے حضور کا عشق تیرے پورا غالب ہو جائے تو تصور میں حضور کو حاضر ناظر جب دیکھے پھر پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلوات اللہ علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام پیش کرتے ہو, گھر میں کیبل ٹی ویاں پڑی ہیں, حقے سگریٹ پڑے ہیں, بدعت گھر میں ہے, تو تیرا صلاۃ سلام زبانی ہے, تیری دل والی زبان نہیں پڑتی. وہ جوان میرا پیر تیرا عشق جو حضور کے ساتھ تھا, آنکھوں سے دیکھا جب میرے مرشد کو وہ غلبہ طاری عشق محبت عشق مصطفیٰ غالب ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے یہاں نہیں ہوتے تھے, اجنبی ہو جاتے تھے. ذمہ جوری برآمد جان عالم. یہ میرے پیر نے بڑے مفسر فارسی کے تھے, عربی فارسی ایسا ترجمہ فرماتے تھے جو کسی ماں کو طاقت نہیں بچے کو, جو عالم میرے پیر کے سامنے وہ آیت کا ترجمہ کر کے دکھائے. میرے پیر فرمایا
زمہجوری برآمد جہان عالم ترحم یا رسول اللہ ترحم یا رسول اللہ ترحم. دل سے فریاد کرتے تھے یا رسول اللہ تو کہاں؟ طیبہ میں، مدینے میں، ہم نور پور میں، ہم دور افتاد، ہم مہجور گنہگار، تو کہاں ہم کہاں؟ رحم کر یا رسول اللہ، رحم کر یا رسول اللہ. اے ذکر والے، عاشق مصطفیٰ عشق الہی کا جام بھر بھر کے پلایا میرے پیر نے. اللہ رسول کے عاشق دیکھے، میں اپنا پیر دیکھا. نہ تھی جس کی قسمت میں کچھ بہتری، تھا بے سود اس کو لقائے نبی. زبانی بٹا کی محبت دنیا مارتی ہے، جب تک عملی جام نہیں. توحید کی دعویٰ ہے، چندے کے بغیر کوئی کام نہیں. غرور تکبر اندر میں ہے، یہ توحید نہیں ہے. توحید وہ ہے جو کبریا خدا کے سامنے تکبر نہ کر، عاجز خود کو تسلیم کر. عاجزی یہ توحید ہے. کسی کے آگے ہاتھ لمبا نہ کر، یہ توحید ہے. سنت سے محبت کر، جان سے ود، یہ عشق مصطفیٰ ہے. بدعت کو حرام سمجھ، یہ عاشق مصطفیٰ ہے. گھروں میں بدعتیں پڑی ہیں، چندے کے بغیر، بوہل کے بغیر کوئی کام نہیں. یہ عشق محبت کی دعوت تیری زبانی ہے میاں. سچی محبت توحید کی اور سچا عشق مصطفیٰ طلب ہے تو مرشد کامل کی تلاش کرو. مولویت و قطب بینی ناکافی، مرشد کامل ڈھونڈو. مولانا اشرفی تھانوی رحمت اللہ فرمایا. یا اللہ، آج دیکھو یہ کیا زمانہ آ گیا، اس محبت فی اللہ کے قدر نہیں رہا. کوئی دین کا قدر نہیں، رسمی دین، روازی دین ہے. عمل کیا کچھ نہ کیا، غرور تکبر اندر میں. میاں جو نیکی تیرے سے صادر ہو، کہو کہ یا اللہ میں نے نقل کی ہے، صدقے مٹھے مصطفیٰ کے میری نقل قبول فرما. اے ذکر والے، یہ منبع فیوز جا ہے. اللہ رسول کی محبت ایمان کی دولت ملتی ہے، کوئی رسمی پیری مریدی نہیں. جب تک عشق محبت پیدا نہیں ہوتا تو ہماری تابعداری وہ ریاکاری بن جاتی ہے. بڑی اعلیٰ ہے یہ دولت، خدا جانے ملے کس کو. اے محبت چیز مہانگی، آنن پئی ہے اڑانگی. میاں مرنے گھڑی تک اپنا اعتقاد یقین پکا رکھنا. یہ وعدہ دے بیٹھے اکیلے ہم نہیں جائیں گے جنت میں، ساتھ لے کے جائیں گے. یہ وہ وفادار یار ہے، یہ بے وفا نہیں. یہ وہ وفادار ہے، ہم نے 1000 بار غلطیاں کی پھر بھی فرمایا معاف ہے. بازا والبازا 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 والبازا. کیونکہ خدا کی ذات اپنے محبوب کے صدقے ہم گناہگاروں کے لیے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں. جب خدا کی ذات سخی الاسقیاء خدا دروازے کھول رکھے، پھر ہمارے مرشد کیوں بخیلی کرے؟ فرمایا بازا والبازا، بازا والبازا. شیطان غلطی کرائے پھر سچا تائب ہو جا، پھر سچا تائب ہو جا، پھر توبہ پکی کر، پھر توبہ پکی کر. توبہ کے دروازے مرنی گھڑی تک کھلے. استقامت رکھو، محبت پیدا کرو. جتنی صحبت آنا جانا رکھو گے اتنی ایمانی قوت پیدا ہوگی. دار مدار در طریقے بر صحبت، اس نعمت کا دار و مدار صحبت پہ رکھا ہے. جنے ونے کی صحبت، سب سے یاری دوستی رکھنا، یہ عقیدہ متزلزل ہو جائے گا. خوش آمدی طالب نہ بنو. اے ذکر والے، ہمارا تمہارا میزبان وقت کا غوث اعظم ہے. ایسے اللہ والے کے مہمان بنے، پھر در در کے ٹھوکریں کیوں کھاتے ہیں؟ روٹی کھائی پھر روڈ پہ چلے جاتے، ہوٹلوں کی چائے پیتے. کسی فقیر نے ڈٹا دیا، خلاصی چائے پی. میاں ایسے میزبان سے زیادہ کوئی میزبان ہو سکتا ہے؟
میرے پیر غوث الاعظم کی مہمانی کو بے قدری نہ کرو میاں، قدر کرو۔ روزہ بھی انسان رکھتا ہے نا، 8 دن صحبت میں رہو، ادھر ادھر نہیں، تصور رکھو، یکے خانو یکے خواہو یکے جو، ہک دی محبت، ہک دی صحبت، ہک دی سکھ، ہک نال مرن، ہک نال جیون، اے منزل مقصود تے پہنچتے ہیں۔ کدی کدھر کدی کدھر، کبھی کس کی محبت، کبھی کس کی، کبھی کس ولی بزرگ کے کتاب مطالعے کر دیں، کبھی کسی ولیوں کے پیچھے ہیں، کبھی کسی واعظ کے پیچھے ہیں، کبھی کس کو نیک بزرگ سمجھا۔ یہ تیرے اتنے کعبے بنائے ہیں، تیرا اندر بت خانہ بن جائے گا۔ کعبہ ایک ہے جس کا مالک خدا ایک ہے، تو مرشد بھی ایک رکھ تاکہ تیرے اللہ رسول کے حضور میں پہنچ جائے۔ جنے ونے کی صحبت رکھ کے اپنے باطن کو متزلزل نہ کرو، اپنے عقیدے کو پہاڑ کے مثل رکھ۔ ہوا کی طرح، چوواٹی ہوا کی طرح گھومو نہیں میاں۔ بچے نے غزل لکھا ہے نا کہ چوواٹے ہوا کی طرح ادھر ادھر نہ گھوم، پہاڑ کی طرح پکا ہو کے کھڑا ہو جا۔ جگر شیر نرداری سفر عشق مکن، تیغ در دست قصد جنگ مکن۔ شیر کا جگر ہے، آجا آجا آجا۔ یہ صحابوں کا میدان ہے، اصحابوں کا ٹولہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابوں والی محبت، پہلی صدی والی عشق محبت، پہلی صدی والی خوشبو لذت آپ کو یہ میرے پیر کے پاس ملے گی۔ شیر بن کے آ، صحابوں کے ٹولے میں داخل ہو جا۔ یہاں لومڑی کی داڑھی کا کام نہیں ہے۔ یہ واعظ کس کا ہے، وہ کس کا ہے، یہ کون سا کتاب، یہ کون سا کتاب، یہ کون سی کرامت۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، لومڑی کی داڑھی جنگل میں جاتی ہے، ادھر ادھر دیکھتی جاتی ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ میاں شیر کا جگر رکھ، شیر جنگل میں چلتا ہے، ایک جگہ گردن رکھ کے چلتا ہے، چونچا آواز ہوتے ہیں جنگل میں دیکھتا نہیں۔ ہک نصیحت یار دی پکی کر، ہک نصیحت یار دی پکی کی تو ہک اللہ رسول دے حضور پہنچے۔ یہ فیض توجہ سب میرے مرشد کریم کا ہے۔ لنگر یہ درگاہ جو در پاکستان میں نعمت دیکھتے ہو، لاکھوں میرے پیر کے دیوانے، سب کا فیض، سب کو نعمت ملتی ہے میرے مرشد کے طرف سے۔ عراقی راچنا بدنام کر، نام غلام کا بدنام کرتے ہیں، مالک خود سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ یہ جماعت جو آئی ہے، یہ میرے پیر کی محبت میں ساری آئی ہے میاں۔ ایک نگاہ نظر سے سب ادائیاں ہو گیا۔ محبت یہ کام کرتی ہے، محبت میں کمی ہے، ہزار بہانے ہزار عذر ہیں۔ گھر اکیلا ہے، نوکری ہے، دکان اکیلا ہے، یہ کام ہے وہ کام ہے، یہ محبت کے عذر جھوٹے ہوتے ہیں۔ محبت سچی کا عذر کوئی نہیں ہوتا۔ محبت کی دعویٰ کرے پھر عذر بہانے، یہ تو عاشق نہیں بن سکتا۔ عاشق سچا وہ اللہ رسول کا ہے جن کے پاس تمام عذر دلیل ختم ہو جاتے ہیں۔ یکے خانو یکے خواہو یکے جو، ہک دی سکھ، ہک دی محبت، ہک دی صحبت، ہک دی طلب، ہک دی نال ذکر۔ استقامت رکھو، محبت پیدا کرو، دعا منگو اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں کام ربنا اللہم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی صراط۔ بہر جاک باشی خدا یار تو، محمد ہمیشہ مددگار تو، نورانی ہمیشہ نگہدار تو، رسولی ہمیشہ وفادار تو۔ یا رب العالمین، یہاں جس کو ساری جماعت کو اللہ الہی عطا فرما، سچا عشق مصطفیٰ عطا فرما، آخرتی نجات فرما، اپنی غضب والی جائے سے پناہ فرما، تمام جماعت کے آل اولاد احباب دوستوں کو سچی محبت حضور دی عطا فرما۔ نہیں ہاتھ اٹھتے دوبارہ تیرا محبوب مانگیا، سب کچھ مانگ لیا تیرے سے، تیرا محبوب مانگیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔